وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، قابل قدر بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، آج کا جمعہ مبارک جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے وہ موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرنا، صبر اور آزمائش، صبر اور آزمائش کے بارے میں قرآن و حدیث کے آئینہ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے میدان میں اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کتنی چیزوں سے آزماتا ہے۔ کبھی خوف سے آزماتا ہے، ڈر دے کر آزماتا ہے۔ کبھی رب تعالیٰ بھوک سے آزماتا ہے، بندے کو بھوکا رکھ کر آزماتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی جان لے کر آزماتا ہے۔ کبھی مال لے کر آزماتا ہے، کبھی پھلوں کے نقصان سے بندے کو آزماتا ہے۔ دیکھیے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ خود سوچے، اگر میں تکلیف میں ہوں تو میرا رب مجھے تکلیف میں آزما رہا ہے۔ اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تو میرا رب مجھے بھوک سے آزماتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات بندے کو دیکھتی ہے کہ بندہ میرا بندہ ہے، یہ بندہ جس کو میں نے بھوک سے بھی آزمایا، تکلیف سے بھی آزمایا، پریشانی سے بھی آزمایا، خوف سے بھی آزمایا، یہ میرا ہے، میرا بندہ ہے۔ اس کو حادثات کا وہ شکار ہوا، پریشانیوں میں گھیر لیا، پھر اس کے باوجود خدا دیکھتا ہے یہ مجھے چھوڑ کر کسی غیر کی طرف تو نہیں جاتا، میرا ہی بن کر رہتا ہے، کسی غیر کا دروازہ تو نہیں کھٹکھٹاتا، کسی غیر کے دروازے پر دستک تو نہیں دیتا، میرا ہے۔ جب بندہ ان ساری آزمائشوں میں سے صبر کرتا ہے اور اس کی آزمائش پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر خدا اس بندے کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھیے، خوف سے مراد کئی چیزیں ہیں۔ مومن
پر خوف طاری کرتا ہے، اس کے دشمن ارد گرد کھڑے کر دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے خدا یہ میری طرف آتا ہے کہ دشمنوں سے ڈر کر دشمنوں کے آگے جھک جاتا ہے، اسے خوف اس کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ اگر بندہ اس عالم میں اپنا خوف جب اس پر طاری ہوتا ہے، اگر وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کی طرف نہیں دیکھتا کہ یہ میرے خلاف ہے، یہ میرا کیا کر سکتا ہے، اگر میرا رب میرے ساتھ ہو، اگر خدا کا خوف بندے پر طاری ہوتا ہے، پھر اسے کسی دشمن کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ خود خدا کی بارگاہ میں راضی ہوتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ اس بندے کو کیا کرتا ہے، پھر اسے دنیا کے خوف سے بے نیاز کر دیتا، اس پر کسی کا خوف رہنے نہیں دیتا، ڈر رہنے نہیں دیتا، کیا کرتا ہے رب تعالیٰ اس پر اپنا خوف طاری کر دیتا۔ دیکھیے اب اس کی مثال ہم حدیث پاک سے لیتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک جانے لگے تو کیا دیکھا کہ پورا مکہ اور مکے کے سارے کافر وہ آپ کے دشمن، انہوں نے کیا کہا، ہم محمد مصطفیٰ کو کہیں بھی جانے نہیں دیں گے۔ اب کیا کیا انہوں نے، ایک آدمی آپ کی جان کا دشمن ہے تو آپ بڑی کوشش کریں گے کہ اس سے کسی طریقے سے اپنی جان چھڑائیں، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے، کیا کیا 1400 تلواریں، ایک تلوار کی بات نہیں کر رہا، 10 کی نہیں کر رہا، 100 کی، 1400 تلواریں نیام سے باہر آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا ڈال دیا کہ نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو ہم ان کو شہید کر دیں، کہ روز روز کا معاملہ ختم ہو جائے۔ اب آپ کو مارنے کے لیے نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے کتنی تلواریں نکلی، 1400 تلواریں نیام سے باہر، اور باہر سب کھڑے ہیں، کس لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ ادھر خدا کا حکم بھی آ گیا، اے محبوب ہجرت کر جا، مکہ چھوڑ دے، اپنا گھر چھوڑ دے، اپنا شہر چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ کر مدینے چلا جا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، ان دنیا کی پرواہ نہ کی، ان کا خوف اپنے دل پر طاری نہیں کیا۔ 1400 تلواریں باہر ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ کس سے ڈرے؟ اپنے رب سے ڈرے۔ باہر نکلے، جب حکم آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے آئے، مٹی کی مٹھی لی، ان پر ڈالی، اور سورۃ یاسین کی جب تلاوت کرتے ہوئے باہر آئے، اللہ نے سب کو اندھا کر دیا، سب کو، ان کی تلواریں وہاں کی وہاں کھڑی رہی۔ اللہ کے رسول گھر سے نکل بھی پڑے اور اپنی منزل کی طرف جاری و ساری بھی ہو گئے۔ تو بتانا ہی چاہتا ہوں، اگر خوف رب کا ہو تو پھر رب کی مدد ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت بندے پر نازل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے صحابہ کی کتنی قربانیاں دی ہجرت کے وقت، اگر ہم جیسا ہوگا تو کام اٹھتا۔